بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ مسائل اور ان کی معلومات کے تحت یہ 26واں پروگرام ہے۔ پچھلے کسی پروگرام میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں اور شاید دیگر پڑوسی ممالک میں دکھانے کو تو ایک نظام قائم ہے، عدالتیں ہیں، پولیس ہے، ہسپتال ہیں، شفا خانے ہیں، رفاہی ادارے ہیں، بلدیاتی ادارے ہیں، لیکن ایک اور نظام ان ملکوں میں جو ترقی پذیر ملک ہیں، جو پسماندہ ملک ہیں، اور وہ نظام حکومت نہیں چلا رہی ہوتی، اپنے طور پر لوگ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ان کی ملی بھگت سرکاری حکام کی، سیاستدانوں کی اور وزراء کی اور حکومت کی ہوتی ہے، یا وہ صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بیشتر جگہ تو ان کا اس میں حصہ ہوتا ہے۔ ایک اور متوازی نظام چل رہا ہوتا ہے، اور وہ متوازی نظام اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اسے کوئی حکومت، کوئی پولیس، کوئی عدلیہ، کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں متوازی نظام کی۔ مثلاً ایک مثال یہی ہے کہ کراچی کی حد تک حکومت نے اور بلدیہ نے پارکنگ فیس معاف کر دی ہے۔ کسی جگہ بھی آج کل قانوناً کوئی پارکنگ فیس نہیں لی جاتی، مگر آپ چلے جائیں، کیا یہ دیکھ نہیں رہے حکومت والے، کیا یہ بلدیہ والے نہیں دیکھ رہے؟ سینکڑوں جگہ خود ساختہ ٹھیکیدار کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے غنڈے پال رکھے ہیں، انہوں نے اوباش لوگ پال رکھے ہیں، ان کو بھی پیسے ملتے ہیں۔ کسی ہسپتال چلے جائیں، کسی لائبریری چلے جائیں، کسی بازار چلے جائیں، وہ وہاں کھڑے ہوں گے، اور آپ کی گاڑی کے 50 روپے، موٹر سائیکل کے شاید 30 روپے ہیں، وہ آپ سے لیں گے۔ جگہ بھی کسی اور کی، جگہ کسی اسکول کی ہے، جگہ کسی ہسپتال کی ہے، جگہ گورنمنٹ کی ہے، مگر وہ آپ سے لیں گے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر لڑائی ہو، جھگڑا ہوگا، اور چونکہ پولیس اس میں شامل ہوتی ہے تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ بہرحال یہ تو ایک مثال ہے چھوٹی سی، اور انہوں نے رسیدیں چھپوائی ہوئی ہیں، یعنی کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے کہ یہ رسیدیں آپ نے کیسے چھپوائی ہوئی ہیں، اور رسیدیں KMC لکھا ہوا ہے اس پر، جبکہ KMC نے آج کل معاف کیا ہوا ہے، کوئی پارکنگ فیس نہیں۔ ایک مثال ہے، لیکن ایسی کچھ مثالیں آج میں آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا ہوں۔ وہی متوازی نظام، یعنی اس میں حکومت کی جیب میں وہ پیسہ نہیں جاتا۔ یہ بھی آپ قابل غور بات ہے کہ اگر حکومت کے پاس وہ پیسہ جائے تو صرف کراچی سے کروڑوں روپے روزانہ جمع ہوں، یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں۔ بہرحال میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ اس ملک میں اگر محکمہ تعلیم سے کسی کا واسطہ ہے، اور وہ اس میں لیکچرر ہے، پروفیسر ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، معلوم یہ ہوا کہ سالانہ انکریمنٹ لگانے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے۔ یعنی آپ سالانہ انکریمنٹ آپ کا لگ کر دسمبر میں نہیں آئے گا، جنوری میں آپ کی تنخواہ میں وہ نہیں ہوگا، آپ جائیں وہاں کلرک بادشاہ کو پیسے دیں۔ اچھا، وہ کلرک کو بھی مرید اعلام ہم سب سے چھوٹا عہدہ ہوتا ہے، وہ اصل میں وہ اکیلا نہیں لیتا ہے، وہ اس سے اوپر تک جاتے ہیں۔ تو یہ بقول ان حضرات کے کہ یہ رقم اعلیٰ حکام صوبے کے جو حاکم اعلیٰ ہوتے ہیں وہاں تک جاتی ہے، یہ صرف انکریمنٹ لگوانا۔ آپ کا تعلق محکمہ صحت سے ہے، خاص طور پہ ہماری خواتین جو نرسیں ہوتی ہیں، ڈاکٹر ہوتی ہیں، وہ ان چکروں میں نہیں پڑ سکتے۔ آپ کو اگر سالانہ اپنی رپورٹ لکھوانی ہے، اس کا ذکر الگ ہو گیا، انکریمنٹ لگوانا، سالانہ رپورٹ لکھوانی ہے تو اس کے آپ پیسے دیں گے، اگر نہیں تو پھر آپ کی رپورٹ اچھی نہیں ہوگی، پھر آپ کی رپورٹ خراب ہو جائے گی۔ آپ اسی طرح سے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے اعلیٰ افسروں کو جو لوگ ملے ہوئے ہیں، مثلاً ڈرائیور ملا ہوا ہے، مثلاً مالی ملا ہوا ہے، مثلاً خادم ملا ہوا ہے، بعض لوگوں کو گھروں پر بھی یہ سہولت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کیا کریں، ان کو بھی چھٹیاں چاہیے ہوتی ہیں، ان کے بھی بے شمار گاؤں میں، دیہاتوں میں گھروں پہ کام ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ چل رہا ہے کہ یہ اپنی جگہ کسی اور آدمی کو
کہتے ہیں کہ 15 دن 1 مہینہ تو میری جگہ کام کرو، آدھی تنخواہ میں تمہیں دوں گا اور جو بقیہ آدھی ہے اس میں سے کچھ میں اعلیٰ افسروں کو دے دوں گا، تم میری جگہ کام کرو، میں چھٹی گزار کے آتا ہوں۔ آفیشیل چھٹی نہیں ہوگی، یہ ایک متوازی نظام کا حصہ ہے کہ وہ جو اس کی جیپ ہے، جو گاڑی ہے، سرکاری ڈرائیور اگر وہ ہے تو وہ دوسرا آدمی چلا لے گا، جو فارغ بیٹھا ہے وہ اپنی تنخواہ الگ لیتا رہے گا، اس کو اس کام کے الگ پیسے کروا لیجیے آپ۔ اس کو چھوڑیں، عام آدمی کو جو ریڑھی والا ہے، جو دکاندار ہے، آپ جائیں، وہ پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو خراب سامان، خراب مال، پھل والا کوشش کرے گا کہ آپ کی نظر بچے تو کوئی سڑا ہوا آم، سڑا ہوا کنو، سڑا ہوا سیب وہ اس کے اندر ڈال دے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھولے بھالے جو خریدار ہوتے ہیں ان کی نظر بچتی ہے تو انہوں نے پہلے سے شاپروں میں 1-1 کلو کے شاپر بھر کے رکھے ہوتے ہیں جس میں آدھا مال نیچے خراب ہوتا ہے، وہ پکڑا دیتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ جب آدمی ایک مرتبہ دھوکہ کھائے گا دوبارہ اس سے نہیں لے گا، لڑے گا نہ بھی تو پھر لے گا نہیں، لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے۔ شہروں میں یہ چائے ٹائپ کی چیزیں ہیں اور دودھ ہیں، ان میں جو ملاوٹ ہوتی ہے یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن یہ کیا بغیر اوپر کے لوگوں کی مرضی کے، جو بلدیات کا محکمہ یہ بازاروں سے متعلق ہے، جو مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، جو بازار کے لوگ ہیں، وہ تو چیک کر سکتے ہیں، اور لیکن وہ پیسے لے لیتے ہیں اپنے اور اپنا وہ کام چلا لیتے ہیں۔ ہسپتال میں اگر کوئی پھنس جائے کبھی تو ڈاکٹر صاحبان جتنے ٹیسٹ اس کو لکھ کر دیں گے، ابھی 2 مہینے پہلے ایک ٹیسٹ کرایا ہوتا ہے اور وہ ٹیسٹ اتنے مہنگے ہوتے ہیں، لیب سے ان کا تعلق ہوتا ہے، لیبز والے جو قریب میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے پیسے بندھے ہوتے ہیں، اور وہ بلا جواز ٹیسٹ جو ہے کروانے کے لیے ہزاروں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، علاج بھی ہزاروں میں ہوتا ہے۔ غریب مریض کہاں جائے؟ سرکاری اسپتالوں میں جہاں مفت دوائیں ملنی چاہیے، جہاں مفت ٹیسٹ ہونے چاہیے، وہاں نہیں ہو سکتے، اور ہوتے بھی ہیں تو ان ٹیسٹوں کا بھروسہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لیبز جو جگہ جگہ کھل گئی ہیں کہ واقعی وہ ان کے پاس وہ سامان، وہ افرادی قوت موجود ہے جو ان کا ٹیسٹ کر سکیں، یا خالی ایک کاغذ کے اوپر بنے بنائے اصولوں کے مطابق آپ لکھ کر دیں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بچہ آپ کے یہاں پیدا ہوتا ہے، آپ جا کے رجسٹریشن کرائیے ذرا اس کی، یا وفات ہوتی ہے کسی کی، اس پر بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ اس کے پیسے جو فیس ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، فیس کے علاوہ ورنہ نہ آپ کا سرٹیفکیٹ ہو۔ آپ کا سرٹیفکیٹ اگر میٹرک کا گم جائے، آپ ذرا بنوا کے دیکھ لیجیے، جائیے ذرا بورڈ آفس میں، کہہ دیں گے یہ جعلی ہے، اس میں آپ اپنے پیدائش کے وقت کا سرٹیفکیٹ لائیے۔ پیدائش کے وقت کا سرٹیفکیٹ کون لا سکتا ہے؟ پیسے دیجیے، فوراً وہ سرٹیفکیٹ بن جائے گا۔ یہ ایک متوازی نظام کی ایک یہ مثال ہے۔ یہ معاشرے کے اندرونی واقعات ہیں، اور یہ کرپشن، بدعنوانی اور بلیک میلنگ، ان سب چیزوں کی نمازی کرتے ہیں۔ ہمارے حکمران سب اچھا ہے کا نعرہ لگاتے ہیں، دیگر لوگوں کی توجہ بھی ان مسائل کی طرف کم ہے، اور اگر کم نہیں بھی ہے تو ان کا مقصد حکومت کو ہٹانا یا کسی اپنی حکومت کو لانا ہوتا ہے۔ عوام سے دلچسپی، عوام کے مفاد کا خیال، یہ ہمارا معاشرہ اندر سے بالکل گل سڑ رہا ہے، اوپر سے بس لیپ اپ ہوتی ہے۔ جن تکالیف کو دور کرنے کے دائی یہ سارے سیاستدان، یہ حکومت، یہ وزیر سب ہیں، وہ کچھ نہیں ہے، لوگ ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں۔ نچلے لیول پر، گراس روٹ لیول پر یہ جو بدعنوانی ہے، اس کا سد باب کون کرے گا؟ بس اللہ سے دعا کی